لیکن ہم جب جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ جب منظریں ختم ہوتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک مہینے کی قدر کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولتے، ایک مہینہ چوری نہیں کرتے، ایک مہینہ اناج شناز نہیں بکتے، ایک مہینہ حرام نہیں کھاتے، ایک مہینہ سود نہیں لیتے، ایک مہینہ رشوت نہیں لیتے، ایک مہینہ زنا نہیں کرتے، ہر برائی سے بچتے۔ جب مہینہ ختم ہو جاتا تو ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا، ان کی دنیا ختم ہوگی، پھر دنیا کی محبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ کیسی ہماری محبت ہے، یہ کیسا ہمارا اخلاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہ رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ہوتے نہیں تو اللہ ہمارا کیسا ہوگا؟ اگر ہم اللہ کے بننا چاہ رہے تو عبادت کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے گریز کرنا پڑے گا، رشوتوں سے گریز کرنا پڑے گا، حرام کھانے سے بچنا پڑے گا، سود کھانے سے بچنا پڑے گا، اناج شناز بکنے سے بچنا پڑے گا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا پڑے گا، تبھی تو ہم اللہ سے جڑے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ہوتے نہیں۔ اللہ کی جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت آتی ہے جب اللہ کو ہائے ہائے کر کے اللہ کی طرف نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمیں نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر اللہ کو دیکھو، اللہ کو پاؤ تو دیکھتے کیا ہے، قرآن مجید کو اٹھاؤ۔ یہی وہ قرآن مجید کا نزول ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا تو اپنے ہاتھوں سے لکھا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو قرآن کا نزول کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے لکھی ہوئی 70 کی قسم، میں نے سب سے پہلے بنایا تو قلم کو بنایا اور اسی قلم سے میں نے قرآن کو لکھا۔ یہ وہ قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نازل کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے آسمان کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بنایا، کل ارض سماوات کو نہیں بنایا، پہاڑوں کو نہیں بنایا، جمادات کو نہیں بنایا، حیوانات کو نہیں بنایا، نباتات کو نہیں بنایا، آسمان کو نہیں بنایا، سمندرات کو نہیں بنایا، سمندر کی مخلوقات کو بھی نہیں بنایا، زمین کو بھی نہیں بنایا، زمین کے ذرے کو بھی نہیں بنایا، زمین کے اندر کی مخلوقات کو بھی نہیں بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو بنایا، نہ آسمان کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو بنایا، نہ آسمان کے اوپر عرش رحمان کو بھی نہیں بنایا۔ اگر بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے بنایا، نون والقلم وما یسطرون، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایجاد کیا، بنایا تو قلم کو بنایا۔ اس کے بعد کیا ہے، اسی قلم سے اللہ تبارک تعالیٰ 50,000 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہونے سے پہلے قرآن مجید کو لکھا۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن کو نزول کیا، کائنات بنانے کے بعد کل ارض سماوات کو حکم دیا، نباتات کو حکم دیا، جمادات کو حکم دیا، حیوانات کو حکم دیا، سمندرات کو حکم دیا، سمندر کی مخلوقات کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو حکم دیا، آسمان کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بھی حکم دیا، زمین کے اندر کی مخلوقات کو حکم دیا، سبوں نے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا مقدس کلام ہے اللہ، ایسے مقدس کلام کو ہم ہرگز نہیں اٹھا سکتے، اس کا اللہ اس کے پیمانے کو نہیں لے سکتے، اللہ اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو لے کے نہیں چل سکتے۔ اللہ ہم پہ نازل مت کر۔ آسمان نے کہا اے اللہ میں ساری کائنات کے لیے سایبان بن جاؤں گا لیکن تیری بار امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ زمین نے انکار کر دیا، اللہ زمین کے اوپر ساری بسنے والی مخلوقات کا بوجھ اٹھا سکتی لیکن تیری بار امانت کو نہیں اٹھا سکتی۔ سمندر نے بھی انکار کر دیا، سمندر کی مخلوقات بھی انکار کر دی، زمین کے اندر کی مخلوقات بھی انکار کر دی، آسمان کے اوپر کی مخلوقات بھی انکار کر دی۔ اب باری آئی تو کس کی؟ اللہ نے بنایا تو کس کو بنایا؟ 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ ان 18,000 مخلوقات کے اندر ایک مخلوق بنایا تو مخلوق ہے، انسان ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا۔ سوچ سمجھ کا مادہ دیا، اور سوچ سمجھ ہے تو کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی باری آئی تو اقرار کر دے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب کی بڑائی بیان کر، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم سے لکھا ہوا ہے اور علم دیا، اس علم کو پانے کے لیے اقرار کرنا پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کر دیا۔ یہی قرآن مجید کا نزول ہونے کے بعد مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، کیونکہ اللہ کا ہدایت کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہوا، اور انہوں نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہدایت کے پیغام کو نصیحتوں سے اجاگر کیا، لیکن مکے والے نصیحت کو پا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن